اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ ایک محاورہ آج کل کے دور میں بڑا اپلیکیبل ہے، اور روز میں دیکھتا ہوں اس کا، اور نہ صرف دیکھتا ہوں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ ہم جو ڈسکشنس کر رہے ہوتے ہیں، ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے، ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں، نیچے جناب سوشل میڈیا پہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو شاید اس کی سائنس نہیں پتہ، اس کے پیچھے ویسے ہی آج کل تو ہے نا، ہر بندے کی اوپینین ہے، چاہے اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن اوپینین تو سب کی ہے۔ تو وہ محاورہ یہ ہے، مفت کی شراب تو قاضی کو بھی حلال۔ اب یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اور انگریزی میں اس محاورے کو کہتے ہیں an open door will tempt even a saint، کہ کھلا ہوا دروازہ ایک سینٹ صوفی جون سا ہے نا، اس کو بھی ٹیمپٹیشن ہوگی۔ تو یہ ہے مفت کی شراب تو قاضی کو بھی حلال۔ اب ہمیں یہ پتہ ہے آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کتنی بے حیائی ہے، کتنی برائی ہے، کتنی چوریاں ہیں، کتنے ڈاکے ہیں۔ ہر گھر میں آپ کو ایک نہ ایک کہانی ضرور نظر آئے گی کہ کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، کوئی رابری ہوئی ہے، کوئی تھیفٹ ہوئی ہے، کوئی مگنگ ہوئی ہے، کوئی سنیچنگ ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ واقعہ کسی کے ساتھ ضرور ہوا ہوگا۔ اور اگر کامیابی نہیں بھی ہوئی چوری ڈاکے میں یا کسی کو سنیچنگ میں، تو کسی نہ کسی نے اٹیمپٹ ضرور کیا ہوگا۔ ان کے ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا۔ کرائم ریٹ آپ کو پتہ بہت بڑھ چکا ہے۔ میری اس کے بارے میں بہت پرانی 1994-5 کی ایک آڈیو ہے، میڈیا تفریح ہتھیار۔ میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ اسلام کی، جیسے آج ہم مدینہ کی ریاست کی بڑی بات کرتے ہیں، اور آج ہم آزادی ہم اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ ہم سٹیٹ کو اپنا کام بھی نہیں کرنا دیتے۔ اب ہم سٹیٹ کو یہ بھی الاؤ نہیں کرتے کہ سٹیٹ ان چیزوں کو بین کر دے، یا پیمرا ان چیزوں کو بین کر دے جس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ آج کل ہم یہ کہتے ہیں میری مرضی، میں جو مرضی کروں، آپ ہمیں بند نہیں کر سکتے۔ جس نے نہیں پینی شراب نہ پی۔ ہم جسٹ گیونگ ایگزامپل کہ برائی یا کرپشن کے اڈے کھلے رہنے دیں، لوگوں کی تربیت کریں، جبکہ محاورہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اگر مفت کی چیز مل رہی ہے وہ تو قاضی بھی پی لے گا۔ تو سٹیٹ کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کو، ان ٹیمپٹیشنز کو روکا جائے جس سے ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اور یہ سارا سال پرانے، صدیوں پرانے محاورے ہیں، ان میں بڑی وزڈم ہے، اور یہ باتیں اب چھپا دی گئی ہیں۔ اب ہم ان پہ بات نہیں کرتے، اب ہم نئی دنیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آزادی اظہار، ابھی آپ کا آزادی اظہار ٹھیک ہے، آپ کے پاس آزادی سب کچھ ہے۔ آپ جناب ایسے ایسے بے حیا ڈرامے یا ٹیلی ویژن پہ پروگرام لگائیں، اور جناب اوپن انٹرنیٹ کر دیں۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کئی ویب سائٹس، اور آپ یوٹیوب کو بند ہی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ملک میں نہیں کچھ چینلز کو بند کر سکتے، اور آگے سے یہی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو آزادی ہے، یہ تو ہوگا۔ آپ آگے سے، آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ٹک ٹاک پہ بین لگا تھا، وہ جناب پھر اٹھ گیا۔ تو آپ اس دنیا میں آپ رہتے ہیں جہاں پہ یہ ٹوٹلی اس محاورے کے اگینسٹ آپ چل رہے ہیں، اور یعنی کہ دنیا چل رہی ہے۔ تو ایک تو میڈیا اس میں بہت زیادہ اس ٹیمپٹیشنز کو کریٹ کرنے میں، اور سٹیٹ بیچاری وہ کام نہیں کر سکتی جو کہ اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا ایسی بن چکی ہے کہ سٹیٹ کے اوپر لوگ اعتراض اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اکثر اوقات میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ہم نے احتیاط کرنا بالکل چھوڑ دی ہے، کیونکہ اب ہم اس رستے پہ چل پڑے ہیں کہ میری مرضی، میں جو مرضی کروں، کہ مجھے اپنے لائف سٹائل سے یا اپنی عادتوں سے کچھ چینج نہیں کرنا، لیکن سٹیٹ مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کرے، سٹیٹ مجھے یہ پرووائڈ کرے۔ میں چاہے ہاتھ میں یا گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اوپر اپنا جناب پرس رکھ کے چلا جاؤں، لیکن سٹیٹ انشور کرے کہ میری گاڑی جون سی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے امریکہ جب گیا تو میں نیو جرسی میں لینڈ کیا۔ نیو جرسی اور نیو یارک ساتھ ساتھ ہیں، اور وہاں پہ بھی کچھ علاقے ایسے ہیں بڑے، اتنی کرپشن آپ سوچ نہیں سکتے، اتنی زیادہ اسٹریٹ کرائم ہے وہاں پہ۔ تو گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اوپر وہ بھائی صاحب اپنا کیمرہ رکھ کے چلے گئے۔ میں کہنے بھی لگا ان کا، لیکن میں نے اس لیے نہیں کہا کہ یار میں تو باہر سے پاکستان سے جا رہا ہوں، امریکہ ہے، ان کو پتہ ہوگا وہ ادھر رہتے ہیں، لیکن وہ رہتے کسی اور اسٹیٹ میں تھے۔ تو وہ مجھے لے کے کہیں کسی سے ملانے کے لیے گئے، واپس آئے تو جناب ان کی کیڈلک گاڑی کا شیشہ فرنٹ سکرین ٹوٹی ہوئی اور کیمرہ غائب۔ تو میں نے اس وقت بھی ان کو یہ بات کہی، میں نے کہا جی میرے سے کافی عمر میں تھے، تو میں نے ان کو کہا بھائی جان یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے مفت کی شراب تو قاضی کو بھی حلال، آپ نے جناب ڈیش بورڈ کے اوپر کیمرہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو وہ جناب کوئی اس علاقے میں کسی آیا، اس نے جناب توڑا اور شیشہ، اور اوپر سے وہ کیمرہ لے کے بھاگ گیا۔
اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیمپٹیشنس کیسی کریٹ کرے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں موبائل فون کو گھماتے ہوئے جا رہے ہیں جناب, 2 لاکھ کا موبائل پکڑا ہوا ہے, ہاتھ میں والیٹ پکڑا ہوا ہے, سونے کی گھڑی پہنی ہے, گلے میں سونے کا لاکٹ پہنا ہوا ہے, گاڑی کو جناب ٹک ٹک کر کے چل پڑے. اور امریکہ اور یورپ کے اندر اسپیشلی گھروں کے آگے اسٹکر لگے ہوتے ہیں کہ یہ گھر پروٹیکٹڈ ہے اس الارم سسٹم سے, اس پہ اس پہ. جان بوجھ کے آپ کو پتہ ہے یہ الیکٹرانک چیزیں آ گئی ہیں جو کہ کچھ افیکٹو ہیں کچھ افیکٹو نہیں بھی ہیں, لیکن جو آپ کو بڑے لوگ بتائیں گے وہ اس وقت وہ ایک کرک لاک ہوتا تھا انگلینڈ میں نا, ایک کرک لاک آئے تھے جو اسٹیئرنگ پہ آپ لگاتے تھے اور اوپر نظر آ رہا ہوتا تھا, اوپر اسٹیکر لگا ہوتا تھا دس وہیکل از پروٹیکٹڈ بائی کرک لاک. تو وہ کرک لاک بذات خود یہ نہیں کہ وہ انبریکیبل چیز تھی, یعنی کہ وہ خراب نہیں ہو سکتا تھا, لیکن اس کا مقصد کیا تھا کہ چور کی ایک سائیکی ہے. چور یہ سوچ کے نکلا کہ میں نے آج 2 منٹ میں ایک گاڑی چرانی ہے. اب وہ دیکھتا ہے 4 گاڑیاں کھڑی ہیں تو وہ اس کا دماغ خراب ہے, جس گاڑی کے اوپر اس کو لاک 3 لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اس گاڑی کو چرائے. وہ تو وہ چرائے گا جس کے اس کو پتا کہ یار 1 لاک لگا ہوا ہے. تو کرک لاک بڑا دنیا میں کامیاب ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اوپر اسٹیئرنگ پہ نظر آتا تھا لگا ہوا. تو وہ اس کو ہوتا تھا یار میں پہلے ایک تالا توڑوں گا دروازے کا, پھر میں دوسرا تالا اس کا اگنیشن کا, پھر اوپر سے اسٹیئرنگ توڑوں گا, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں دوسری گاڑی لے جاتا. تو یہ آج ہم نے ان بچوں کو یہ بتانا چھوڑ دیا ہے. آج ہم بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا ٹیمپٹیشنز نہیں کی جاتی ہیں. اور یہ کرمنل کی آپ کو بتا دیا ہے, کرمنل سائیکالوجی کے اندر آپ کے سامنے میں نے بتا دیا. اس کے بعد چھوٹا سا ٹائم ہے, اس نے 10 منٹ میں 5 منٹ میں گاڑی چرانی ہے یا کسی گھر میں, تو وہ اوائڈ کرے گا جس چیز میں اس کو لگے گا کہ زیادہ ہکپس ہیں, زیادہ پرابلمس ہیں, زیادہ تالے لگے ہوئے ہیں. ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے. تو جب بھی اگر آپ اپنی گھروں ہاتھوں میں چیزوں میں اوپن میں مہنگی چیزیں مت رکھیں. تو ایک طرح میں نے آپ کو میڈیا کا ذکر کر دیا, جس سے میڈیا میں جتنی زیادہ برائی دکھائیں گے ٹیمپٹیشن بڑھے گی, جتنا زیادہ ہوگا اسی طرح کلچر خراب ہوگا. دوسرا میں نے آپ کو یہ چوری کے حوالے سے ایگزامپل دے دی کہ جی جتنی زیادہ آپ چیزیں اوپر ٹیمپٹ کریں گے, والیٹ اوپر رکھا ہوا مہنگی چیزیں گاڑیوں میں رکھ کے چلے جائیں گے, تھیلے رکھ کے چلے جائیں گے, بریف کیس جناب رکھ دیں گے, یا اپنا لیپ ٹاپ آپ گاڑی میں لگا کسی کو نظر آ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ یار شیشہ میں توڑوں گا, یہ 1.5-2 لاکھ روپے کا لیپ ٹاپ تو میں اٹھا لوں گا, اس کو نظر آ رہا ہے. تو بھائی رکھنا پڑ بھی جاتا ہے, ڈگی میں رکھ دیجئے, نچلی سیٹ پہ رکھ دیجئے, کچھ اپنی طرف سے بھی احتیاط کر لیجئے, مہنگی چیزیں ان کو گاڑی کے اندر مت رکھیے. اور آج کل میں آپ کو جیسے شروع میں نے بتایا کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی میرے جیسا بندہ اس کے اوپر بات کرے تو لوگ ہمیں پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی تو اسٹیٹ کیا کرے. بھائی اسٹیٹ کا کام تو یہ ہے, بلکہ میں تو اکثر کہا یہ کچھ عرصہ پہلے, کچھ ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ہراسمنٹ جو ہو رہی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ولگیرٹی ہے. تو سوشل میڈیا پاگلوں کی طرح ہمارے بیچارے پرائم منسٹر کے پیچھے پڑ گیا کہ جی آپ نے یہ کیوں کہا ہے, جبکہ بتانے پرائم منسٹر صاحب بیچارے شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور ان کی پوری بات کسی نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ان کو یہ شٹ اپ کال دے دی گئی کہ جی آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں ہراسمنٹ کو. تو بھائی یہ محاورہ چاہیے تھا پرائم منسٹر صاحب بولتے, بھائی مفت کی شراب تو قاضی کو بھی حلال, یہ تو سب کو پتہ ہے. آپ گھر کے گیٹ کے آگے سونے کا ہار رکھ دیں تو وہ تو کوئی نہ کوئی اٹھائے گا ہی. اسی لیے یہی چیز ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے, کہ ماں باپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ بچوں کا بچیوں کا ڈریس کو دیکھیں, چیزوں کو مشکل بنائیں. ہم نے اس کلچر کو, ولگیرٹی کو بڑا آسان کر دیا ہے. کسی زمانے میں ہمیں پتہ ہے جب ہم ایف سی کالج میں ہوتے تھے, بڑا ایک خوف ہوتا تھا ہمارے دلوں میں کہ جناب لڑکوں کے کالج علیحدہ ہے, لڑکیوں کو کالج علیحدہ ہے. پولیس والے پھر رہے ہوتے تھے اور وہ دیکھتے تھے جناب کہ کوئی لڑکا اور لڑکی کو دیکھا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو ان کو روک لیتے تھے یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ کون ہو. تو اس وقت اس طرح کی حالات نہیں تھے. آج کل تو پولیس والوں کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کسی سے پوچھ سکے. تو اس کی وجہ سے پھر یہ برائی بڑھتی گئی اور بڑھتی ہی چلی گئی, کیونکہ کسی نے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش نہیں کی. اور ساری کی ساری ذمہ داری کہ جی ہماری مرضی, ہم جو مرضی کریں, ہم اپنے گیٹ کے آگے ہار بھی چھوڑیں گے, ہمارا دل جو ہم مرضی جس طرح کے کپڑے پہنیں ہم جناب جو مرضی کریں. آپ اپنی طرف سے سیکیورٹی کو ٹھیک کریں, اسٹیٹ ہماری سیکیورٹی پرووائڈ کرے, ایسا نہیں ہوتا. چلے
اس لیول کو آپ چھوڑیں، کم از کم آپ اپنی اولاد کو اس بات کی تربیت ضرور دیں، اپنے گھروں میں یہ ضرور کیجئے کہ اس طرح کی چیزوں کو بچوں کو بتائیں کہ ٹیمپٹیشن کریٹ نہیں کی جاتی۔ تو یہ ہے جناب آج کا محاورہ، مفت کی شراب تو قاضی کو بھی حلال، این اوپن ڈور ول ٹیمپٹ ایون اے سینٹ، ایک نیک آدمی کو بھی، ایک سینٹ کو بھی اوپن کھلا ہوا دروازہ مل جائے گا تو اس کی بھی ٹیمپٹیشن ہوگی۔ تو اس محاورے میں میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ماں باپ ہونے کے ناطے اور نئی نسل کے لیے بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی چیز ہے۔ جزاک اللہ۔